السلام علیکم ناظرین۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت اسلامی تاریخ اور صوفی روایات میں ایک معمے اور عظمت کی حامل ہے۔ وہ ایک ایسے بزرگ ہیں جن کے بارے میں جمہور علماء کا ماننا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں۔ دوستو، ان کا نام بلیہ ہے اور کنیت ابو العباس، والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا عربی میں ترجمہ احمد ہے۔ آپ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ آپ کا تعلق ایک عالی خاندان سے تھا اور آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ آپ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی، وزیر اور جنگوں میں علم بردار بھی رہے۔ بعض عارفین کے مطابق جو مسلمان ان کا مکمل نام کنیت یعنی ابو العباس بلیہ بن ملکان یاد رکھے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دور بہت قدیم ہے۔ تفسیر ساوی کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کی صحبت میں رہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد کا ہے۔ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے کا دور ہے۔ روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں؟ اس معاملے میں اگرچہ بعض علماء نے اختلاف کیا، لیکن جمہور علماء، اکثر علماء کی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ صوفیہ اکرام اور اصحاب عرفان کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ عمدۃ القاری کے مصنف امام بدر الدین عینی کے مطابق جمہور کا مذہب یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت خضر سمندروں، خدمت بحر اور حضرت الیاس علیہ السلام خشکی میں لوگوں کی رہنمائی پر مامور ہیں۔ یہ دونوں بزرگ ہر سال حج کے زمانے میں بھی ملتے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے، لہٰذا وہ صحابی بھی ہیں۔ آپ کی ملاقاتیں کئی جلیل القدر ہستیوں سے ثابت ہیں، جن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ آب حیات یعنی چشمہ حیات کی حقیقت ایک اختلافی اور مبہم موضوع ہے، کیونکہ اس کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں۔ بعض لوگ اسے محض افسانہ قرار دیتے ہیں، تاہم کچھ علماء نے حضرت ذوالقرنین کے سفر کے ضمن میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں منقول ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے قدیم کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص یہ پانی پی لے گا تو اسے موت نہ آئے گی۔ اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، جس سے وہ اب تک زندہ ہیں۔ حضرت ذوالقرنین محروم رہے۔ شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں بھی یہی فرمایا کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا تھا۔ حقیقت وہی ہے جو اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا سفر علم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سائل کو یہ کہہ دیا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون سے فرمایا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں مجمع البحرین کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے۔ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جب دونوں نے آرام کیا
تو ان کے تھیلے میں موجود مردہ مچھلی زندہ ہو گئی اور سنگ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی۔ حضرت یوشع بن نون کا مچھلی بھول جانا ہی ملاقات کی نشانی بنا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کی اطاعت کروں اس شرط پر کہ اللہ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھائیں۔ علم لدنی وہ باطن کا علم یا مکاشفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ علم ہے جو بغیر کسی خارجی سبب کے خود بخود اللہ کی طرف سے قلب یعنی دل میں آتا ہے۔ اسے علم ربانی، علم عطائی یا علم وہبی بھی کہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ایک علم اللہ نے مجھے ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو اللہ نے ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو علم باطن، علم لدنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم شریعت عطا ہوا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت یوشع بن نون کا انتقال استنبول میں ہوا اور ان کی قبر مبارک باسفورس کے قریب مجمع بحرین کے پاس ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔